مولا علی سے مانگ کے مولا کلہ وہ مختوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے. صلوات پڑھ لیجیے. جو پھول سے وابستہ ہو اسے کلی کہتے ہیں. جو پھول سے وابستہ ہو اسے کلی کہتے ہیں. ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں. جو اپنے قاتل کو شربت سے بڑا جام پلا دے ہم ایسے ہی عادل کو ولی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. یہ جا میرا سردار ہے جن کا باوسایا ہوا ہے. یہ جا میرا سردار ہے جن کا باوسایا ہوا ہے. یہ جا میرا سردار ہے جن کا باوسایا ہوا ہے. یہ جا میرا سردار ہے جن کا باوسایا ہوا ہے. یہ جا میرا سردار ہے جن کا باوسایا ہوا ہے. تائیوں نبیان دے سردار نے پاک مورا تے چایا ہوا ہے. تائیوں نبیان دے سردار نے پاک مورا تے چایا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. میں دلیری شجاعت علی شان شادی دساواں کیری. میں دلیری شجاعت علی بادشاہی دساواں کیری. شب ہجرتوں تے گا تھلے منو پوچھ لے تو ہویا ہے کی. سمگے نیندر دے وچ وی علی نے نبی نو بچایا ہوا ہے. سمگے نیندر دے وچ وی علی نے نبی نو بچایا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. کل ایمان ہے یا علی نالے ولیاں دا ہے آسرا. اپنے بھائیاں دا میں کی کرا نہ منے آئے حیدر نو کیا. او پیغمبر دا داماد ہے لوکاں بیلی بنایا بیلی بنایا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. بہر گما دے طوفان ناچوں بہر گما دے طوفان ناچوں نگنائی جے پار علی دا نارا مایا. علی دا نارا مار بہر گما دے طوفان ناچوں بہر گما دے طوفان ناچوں نگنائی جے پا. علی دا نارا مار علی دا نارا مار. مرونجنائی جوگ فنا دے مرونجنائی جوگ فنا دے دل زندگی دے چار. علی دا نارا مار
بن جاوے جیڑا مولا علی دا رقیب علی بھی عجیب علی دی تے گوی عجیب بن جاوے جیڑا مولا علی دا رقیب علی بھی عجیب علی دی تے گوی عجیب ایک منکر دے گالوں تے بے کے ایک منکر دے گالوں تے بے کے آکھے پہ تلوار علی دا نعرہ مار علی دا نعرہ مار سبحان اللہ اوکھیاں دے ویلے جے کو نبیاں پکاریا وچ طوفان دے نو دا بیڑا جیت تاریا اوکھیاں دے ویلے جے کو نبیاں پکاریا وچ طوفان دے نو دا بیڑا جیت تاریا علی علی کہن گئے سدا سکھی رہن گئے علی علی کہن گئے سدا سکھی رہن گئے ڈوبد نہیں وچ کار علی دا نعرہ مار دعائے امام زمان علیہ السلام اللہم کل ولی قال حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و قالہ ولا ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں یا ربا محمد و آل محمد یا ربا محمد و آل محمد یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری باواز بلند تر صلوات پڑھو سب تو پہلے بھائی جان ریاض اور انہوں نے والد صاحب اور انہوں نے صاحبزادے ماں حسین دی انہوں نے رزق بخت عطا فرمائے تو سان ساریاں کو مولا رنگ لائے یہ گل لے چلو میرے تو پہلے بہت ہی سونا پڑھن والے اے نہ ویکھیا کرو جو پردہ کون پہ ہے ایک قبر حسین ہے یہ تو بہت دور ہے اتھا آکے کوئی نہیں بہندا یہ بہت دور ہے تے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی آجڑے میرے تو پہلے پڑھے نے ماں حسین دی انہوں دے علم سے اضافہ فرمائے کیونکہ یہ جب تک امام حسین علیہ السلام مہر نہ لاوے تو ادو تک یہ بندہ آ نہیں تھا سکتا بھائی جان یہ انہوں نے کرم ہے تاکہ جیڑا بچہ آندہ ہے چاکہ ہی کوئی نہیں سکولے جائیے نا سکولے تو تھے بچے سبق سنا لگے چک جاندے نے کہ یہ پتہ کیڑا بڑا سکول ہے ایک کو لکھا ناد دا سکول ہے چلو 4:17 عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں بھائی جان پوری توجہ سبق سناوان دی حسیت نال اے میرا گھر ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں اور تحفے وہاں انمول دیے جاتے ہیں اور تحفے وہاں انمول دیے جاتے ہیں اور تحفے وہاں انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ قبر میں بھی ماتم کے لیے زیادہ ہے کیوں اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں ایک نعرہ سناؤ پیر علی دے نام دا میرے استاد محترم جناب
سردار سید بابا زاغم بادشاہ صاحب آفتے بابوٹے شالے سید آدھے دا شگرداں سیدان دا ذکر کری دے سیدان دی ذات بابا دے بلند تر سلوات پڑھا میں ڈیوٹی دا آغاز شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بید ذات اکھی بند کر کے سونی صلوات وصلاة وسلام علی حسین الغریب شہید لچان بے ارض کربلا وہ لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا واہ 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 الذی قالا وَاتَّوِدَائِهِ مِنَ الْخَيَّمِ يَا زَيْنَبُ وَيَمَّا كَلْثُومًا وَيَا سَكِينَةً عَلَيْكُنَّا مِنِّي سَلَامٌ اللہ دے حوالے روک دے ہو غریب بند روان دا بڑا سواب میری قبلہ کوئی بڑا وڈا غریب زہرہ دلال جے اجازت دیو تو مغرب دی غربت ایک جملہ کھاں بولو الذی جسمہ اریانو جیند تن دے کپڑے لٹیں گے الذی غسلہ دمہ جند جسم دا خون دا غسل بنے الذی حرمہ اسیران فی کوفہ وشام تو نے آندائے تیری قید رہائے کیڑے ویلے دا واقعہ بیان کریں دا بیان جیڑے ویلے کمینے کا سجاد تیری قید رہائے سید الساجدین دی رات بند گئی ماما تو ڈیندے بہنا تو ڈیندے پپیاں تو ڈیندے جیڑے ویلے سڑے آیا خیمیاں دا نیل بئی ہوئے رات بند گئی کمینے دی آگ جاگ باگی اندر تو ہونے آندے تیری قید رہائے اور
وچ رات روندا میں میت مشیر دا چاکے او تیرے شہر دے وچ رات روندا میں میت مشیر دا چاکے سیدہ میں کو نہیں بول سکدا جیوے بین مڑی او تری میلا چولا پاکے او تیرے شہر دے وسدے ہسدے انوو جڑا بین آیا دفنا کے بس بھائی جان تو کہہ کے گلے دو ہے میں دسنا جانا کڈن لگتا ہے تو سید الساجدین دا کڈن لگتا ہے تو لگتا ہے تو بیمار دی گردن تو اور پورے ایک سال دے باندے اور مار کے گیند دے وحشت وجان تے پیو تے پتری میں گلے نا اور مار کے گیند دے وحشت وجان تے پیو تے پتر میں پیانا پائے دید سجاد دی پپھیاں تے او آئیے بین سکینہ یادے او آگے نہیں دس دی جڑی گن دی آئی او میرے زخماں دی تعداد اے جڑا ہون میں بین شروع کرے نہ بیاں اتنے میرے سادے محترم جناب سردار سید بابا بیگم بادشاہ صاحب وہ بھی بہت کام پڑھ دیا کیڑا وین ہل مچ گئی لے زنجیر گئے وچ شام دے آلے باندے او ایک سال پچھوں سیدانیاں نو مل زخمی سر شہداد او ایک سال پچھوں سیدانیاں نو مل زخمی سر شہداد میں پیانا کل سوم دے چاہے سر غازی دا آنکھیں چم چموال برادے او تیرا سر چاہے تجھو آندہ ہمیں او میں کو سمجھے اگر اولاد بس بھائی جان ادرا دا ویلا کیڑا ویلا ادرا دا ویلا زمانے دا بڑا بدماش تھیدے تمیڈ شریف قیدی سید الساجدین ادرا دا ویلا دربار چ بلا کے اندر سجادہ کرسی دے دو کرسی دا نام آمنا سید الساجدین دی رات واد کی کمینہ دا سجاد سجاد تو دا کچھ زیادہ محسوس کر گئے جنگ تے شہزاد دا شغل دا نام آمنا سید الساجدین دی رات واد گئی ہے کمینے دا پاس دیکھ گئے او کمینے چنگا تیرا شغل ہے 72 گھنٹے بیکٹ رہی ہے چنگا تیرا شغل ہے میری چھوٹی بہن بغیر کفن دے دفنا جڑی ہوئی ہے اور کمینے آجے تا میری پٹھیاں دیوارہ پکڑ کے رو دیا پہیاں کیوں بلائے یاد رات ویلے کمینہ دا سجاد معافی دے ہائے معافی دا نام آمنا کمینہ دا سجاد تاکو لٹن واسطے میں ملکان دے وڈے بدماش اکٹھے کیتے ہیں جیڑا کدے دے ہاتھ جمال آیا ہے
اپنے وطن دے نال لے گیا ہے جیڑا میرے کول مال موجود ہے میں واپس کرنا جانا وہاں جیڑا مال موجود نہیں قیمت پا ہے قیمت نام آمنا سید ساجدین تڑپ گئے روک کمینہ دے پاس دے کے اندر بے وارس سمجھ کے لٹے آئی حسین راوچ بال ڈلینی اور سجڑ گئے تو عید کی خیام تمام جلائے میرا پیا میں کون لگا دور کن گنی او جڑے نام معصوم ہڈینی ایو برخ دے میریاں پپھیاں دے او جڑے نیرے نال لہینی جڑیاں دی رہی بابا منو گنڈ کھڑی رہی جڑیاں دی رہی بابا مدربار وے گئیا جڑیاں دی رہی بابا میں بازار چ پتھر جلیں دیوار رہیا جڑیاں دی رہی بابا لوگ آساس کے آندے انجو کٹرن دا وال نہیں آندہ او باغی دی وڈی بہن او بابا میرا ویر باغی نہیں وڈا نمازی اکھی پون کے بابا دے بلند تر سلوات کرو ایک قصہ ہو گیا عبادت دا دوجا حصہ مکمل کرنے واسطے میرا دل ہے ایک یا دو شعر قصیدے دے تے جی میں ہی بھائی جان آسان انہوں دا آنا میرا جانا برابر ہے تو بابا دے بلند تر سلوات پڑھو بہت سونا مجمع بیوٹی پسند آمن دی چلو ابھی پتہ چل گیا بھائی جان موجود ہیں کعبہ علی کا ہے علی کا ہی رہے گا کعبہ اتھا میں آیا میرے استاد محترم لگ دے ہیں بھائی دیاز صاحب میں گھنٹے واسطے 2 واسطے 12 گھنٹیاں واسطے میں پکا تو نہیں رامنا تے اتھوں محسوس ہوندہ جندہ کار سونا انہوں ہی لگ دے جس دا تو سارے انہوں پتا ہے کعبہ کنہ دا ہے کہ کسی نے بولے بھائی جان پوری توجہ سارے انہوں پتا ہے تو بکری گا لے تو جے کوئی نام مننے تو نام مننے سانوں کی لگے سانوں تو پتا ہے نا ساڑھا حق کے پیغام دینا بھائی جان کعبہ علی کا ہے علی کا ہی رہے گا اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے ارے او جناب مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے ایک نعرہ تو تھا پیر علی دے نام چلو لفظ امام حق دے امام 12 نے تے ایک قبر حسین 13واں امام انہاں دے کار دے وچوں نہیں کسے چھڑوایا تو پتہ نہیں کیڑی بھول دے وچ لگا پھرنا یا جو بھی ہے 4 رکعت نماز پڑھا کے تے کہنا میں فلاں مسجد دا امام کو جے اپنے آپ نو ویکھ 13واں انہاں دے خون دے وچوں نہیں ہویا تو 4 رکعت نماز پڑھا کے اندھا میں امام چلو نہ تو سی میری منو نہ ہوندی منو دیاں ہو جانے میریاں میں جانا تے ویکھون کہن کون دے اللہ جسے بنائے امام ہوتا ہے اللہ جسے بنائے میں نے گالی کو ساتھی جی کی تو ان 10 آلے اللہ ہے تے جنہیں اللہ نہ میں نہیں مننا
تو جے دسن والا خالق دی ذات تے پھر تو انسانی مخلوق ہو کہ تینوں کو تھوڑا دے تمنا چاہیے نا اللہ جسے بنائے امام ہوتا ہے اور بندوں کا بنایا ہوا بدنام ہوتا ہے اللہ جسے بنائے امام ہوتا ہے اور بندوں کا بنایا ہوا بدنام ہوتا ہے ارے او جناب گر گر کی گدا کر کے کھا جاتے ہو صدقہ امام تو وہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہوتا چلو کسی دا سنامی چلو میرا دل ہے جناب بہلول او دو بندے ہیں دو ترے بندے ہیں لو جڑا بہلول ہے نا بہلول اینو علی 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 کرنا چھڑانا چلو جلدی دینا ایک ربائی تو بعد قصیدہ اور آگیا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہوتی ہے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہوتی ہے مالک کے بغیر کبھی پرائی چیز نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے یہ ثابت کر دیا کیا کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا ایک نعرہ سناؤ پیر علی دے نام دا تو میں بھی بڑا ٹھیک ہی ہے اجازت ہے جی قصیدہ ہے بھائی غلام باس رتن دا کملا جی آئے وکھرے وکھائی جاندائے کملا جی آئے کم وکھرے وکھائی جاندائے کڑے کم تھوڑی جئی مٹی لکے منہ علی علی ککے ہاتھ نال جنتاں دے گھر بنائی جاندائے اے تشریح میری اے شعر خود کرے سن کیونکہ دامنے وقت جو مجھیش نہیں تو میں پہلے گیا میرا گھر ہے اے بھائی ریاض جتے اشارہ کر دینا ساڑا حکم ہے سارا کچھ چھاڑ کے دینا دی منع نہیں تو منع جو بخت ہے ایمیں گا اے جڑی تشریح اے شعر خود آپ کرے سن ہوئے چھے باوے کول رکھے او تینوں کعبہ پالائے ساڑا بہلول خود او مرضی والائے اپنے ہی سے دیوتے وچ وچ کھائے جاندہ ہے کملا جے آئے کم وکھرے وکھائی جاندہ ہے ایک نعرہ سناؤ پیر علی دے نام دا جناب بہلو انہاں کیڑا کام کرنا مزدوری کرنی تے جڑی اس دی اجرت ملنی بازاروں شہ لے کے تے محلے دے بچے اکٹھے کر کے تے انہاں نوں اکو ہی کہنا اے کھاؤ تے کہو علی حق کے علی حق کے علی حق کے جڑا نام منے ہوندے تے شک کے بالا کھانا تو انہاں علی 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 کری جانا بابا جی علی 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 کری جانا انہاں سونا بہنا علی 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 وہ کار گئے تے کار جو انہوں نے یہی کام کرنا علی علی انہوں نے کہا کی کروں بس اللہ سے شیر جی انہوں نے کہا کی کرنا کی کر کی آئے ہو جیڑا تھاڑو علی علی دی صدا تھاڑے لبا تو جاندی نہیں پئی اما ایک او سکول ہے ایک او سکول ہے جس سکول دا نام ساڑا جیڑے سکول دے استاد دا نام ساڑا بہلول ہے انہوں نے سامنے ایک ہی کام کیا انہوں نے کہا لو اے تو دکھائی آؤ تے علی علی کری آؤ تو انہوں نے کہا ہور کیڑا کام اما وہ ساڑے کو لعنت بھی پواندا ہے وہ ہور پریشان ہے کہ تے آئی ایسی ہور لعنت دا نام آیا تے ہور ہو انہوں نے کہا لعنت کنہ تے پواندا ہے تو بچے آنے
انہوں نے کہا ماں میں تمہیں سکول دا تعارف کراواں جعفری سکول وچ او اتنی پڑھائے جنہ بندیاں نے بی بی سیدہ ستائے اونا بندیاں تے ساتوں لعنتا پوائے جاندائے کملا جائے کم وکھرے وگائی جاندائے اسلام آدائے چلو فضائل جی میں سنے ہیں جی کوئی گال نہیں میں حسین دے وکیل دا ایک بانگ پڑھنا اکثر میں پڑھوا رہا ہوں کون اسلام آہندہ ہے اسلام آہندہ ہے ہو گسل دوے ہاتھ میت کو سخت نہ لاؤ کر کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ پڑھ دفناؤ میں پیانا کیڑا جرم کیل دے آئے وہ بچنے دعوائیا گال میں کو سمجھاؤ رومن لیا گلے کت لکھے اے میاں کو پارسیاں بازار دا سفر کرا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزقا طوعا وتمتعه فيها الطويلة يا كاشف الكرب عن الوجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا ناب علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم مسین جلی بے علی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین الکافرین الصلاة والسلام على رسول النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات سارے صحبان مل کے بلند کر پڑھیے اللہ خداوند متعال بانیان کی یہ صفحہ عذاب اچھائی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے آپ سب صحبان مولیان حیدر قرار عزاداران مظلوم کربلا جتنے قدم چل کے خلوص نیت سے اس مقدس مقام پہ تشریف لائے ہیں خدا
آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 ہانے کی شمار فرمائے۔ مالک دعا ہے کہ پروردگار عالم اگر اس مجلس میں کوئی مومن مریض ہے تو مالک اسے شفاء کلی عنایت فرمائے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا سارے مل کے آمین کہنا، میرے اللہ جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کر دیتا ہے، جس ڈاکٹر کو سمجھنا نہ آتا ہو، توجہ نعرہ حسین، کسے کیا مرض ہے وہ بھی ٹیسٹ کرواتا ہے، میڈیکل ہوتے ہیں، مشینیں جدید آلات ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم کو فلاں مرض ہے۔ اللہ نہ کرے کسی مومن کو روح کی مرض لگ جائے، بولو گے نعرہ حسین؟ خدا کی قسم جو روح کی مرض ہے نا، حسد، بغض، عناد، کینہ، فساد، تفرقہ، بے اتفاقی، رب اکبر کی قسم ہے جملہ آگیا، موضوع یہ نہیں، پڑھنا کچھ اور چاہتا ہوں، موضوع یہ نہیں ہے، ایک جملہ کہہ کے اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جس گھر میں توجہ، میرا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھے گھروں کو تک لے جانا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتانا کہ ہمارے بیٹے نے یہ بات کہی ہے، جس گھر میں غربت بھی ہو اور بے اتفاقی بھی ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے ان دو چیزوں میں سے اگر ایک چیز تیرے گھر میں آ گئی ہے تو وہ گھر برباد کر دیتی ہے، اور جس گھر میں دونوں چیزیں ہوں، غربت بھی ہو اور بے اتفاقی بھی ہو، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ عزیزان من، دعا کیجئے اے پروردگار عالم، ہمیں وہ روحانی بیماریاں جو انسان کو ہوتی ہیں، ہمیں ان بیماریوں سے بچا، اور ہمارے بار آقا امام زمانہ صاحب العصر کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان من، بزرگان ملت، برادران ایمانی، میرے نوجوان دوستو، ننے منے بچوں، اگر سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سورہ جمعہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو۔ جو جمعہ پڑھتے ہو، جنہیں یہ صورت آتی ہے، اگر کسی مولوی صاحب سے سنو نا کوئی قرآن کی آیت، حدیث رسول، فرامین معصومین، تیرا حق بنتا ہے تو اس سے پوچھ کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے، پھر گھر جا کے اس کی تصدیق کر۔ قرآن ہر مومن عزادار مسلمان کے گھر میں ہے، یہ دیکھنا کہ سورہ جمعہ میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کر، زیادہ کر۔ میرے اللہ اگر میں تیرا ذکر زیادہ کروں گا تو مجھے کیا دے گا؟ نعرہ حسین توجہ، چچا جی مجھے کیا دے گا؟ پھر اللہ کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میں تمہیں فلاح دے دوں گا۔ بسم اللہ مل کے، تو میرا ذکر کثرت سے کر، میں تمہیں فلاح دے دوں گا۔ فلاح کے مطلب کیا ہے؟ تو بے اولاد ہے، میں تمہیں اولاد دے دوں گا۔ تو بے روزگار ہے، میں تمہیں رزق دے دوں گا۔ تیری اولاد نافرمان ہے، میں اللہ فرما بردار بنا دوں گا۔ تو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، میں تیریاں پریشانیاں دور کر دوں گا۔ کسرے شریع ذکر ہے کثیر سے، اگر تو میرا ذکر کثرت سے کرے گا تو میں تمہیں فلاح دے دوں گا۔ اب شریع ڈھونڈو، تلاش کرو وہ کون ہے۔ اگر شاہ جی اللہ کا ذکر جس نے کثرت سے کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر کسی نے کیا تو کھڑے ہو جاؤ. صداب وغیرہ صداب مومن مولیان حیدر کرار بتاؤ مجھے کس نے کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے. شاہ جی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک آپ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. آپ کی یہ زبان خشک ہو کر لکڑی کی طرح ٹوٹ بھی جائے تو اس کے ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کے ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا. ڈھونڈو. میں نے انبیاء کو بھی یہی شاہ جی کہتے ہوئے سنا ہے. جب انبیاء اس دنیا سے گئے ہیں تو جاتے ہوئے یہی جملہ کہا ہے، میرے اللہ تیرے ذکر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے. اولیاء نے بھی یہی کہا. کوئی بندہ ایسا نہیں. جاؤ ڈھونڈو مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے شمال تک، شمال سے لے کے جنوب تک. فرشتے بھی ایسے ہیں شاہ جی، فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں. بولو یا نیاز حسین. جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ذکر کر رہے ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہوتا. ہر بندہ جاتے ہوئے یہی کہہ کے گیا ہے کہ خدا کی قسم جو تیرا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا. جا دیکھ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کے امام زمانہ تک، امام زمانہ سے لے کے قیامت تک کوئی ولی، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نبی نہیں دیکھا جو جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا ہو فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بولو نیاز حسین مل کے میرے مرشد علی بادشاہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں. اچھا میں بڑے کنجوسی نہیں کرنی، تو ہی من دعا دیں کنجوسی نہ کرنا. کوئی بندہ نہیں. میرے اللہ تیرا ذکر کثیر کیسے کرے؟ تیرا ذکر کثیر کیسے کرے؟ میرا خدا دی قسم ہے دل دکھانا مقصد نہیں، حق پہنچانا مقصد ہے. کہ بندہ میں دیکھ رہا کہ مجھ پہ ہاتھ مار رہا ہے. رب اکبر دی قسم ہے بابا رتو شاہ صاحب دا یہ جملہ وسیم بلوچ دے منہ سنے ہیں کہ جیڑا بندہ ایویں جان بوجھ کے اگر مجھ تے ہاتھ پھیر دینا تو سابقہ زندگی دے جنیاں نیکیاں ساریاں ختم. سنیا جی بیٹی صاحب؟ ختم. ہاں صرف یہی مجھ پہ ہاتھ پھیرے. بسم اللہ سید بادشاہ. نیکیاں ساریاں ختم. تکبر صرف اللہ کر سکتا ہے اور بندہ کوئی نہیں کر سکتا. پوچھیا معصوم تو جیڑا کام اللہ سانو منع کرتا ہے کہ نہ کرنا او اللہ خود کیوں کرتا ہے؟ جب پوچھا گیا آواز پروردگار آئی کہ اللہ اس وقت تکبر کرتا ہے جب علی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تکبر کرتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی. بسم اللہ. میرے اللہ تیرا ذکر کثیر کیسے کرے؟ کیسے تو راضی ہوگا؟ 11 مولا پاک کے پاس گئے بندے پوچھنے کے لیے. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی. مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو. اگر کر ہی کوئی نہیں سکتا تو پھر کہا کیوں؟ کون بولے گا میرے ساتھ؟ اچھا جی، جب کر ہی کوئی نہیں سکتا تو کہا کیوں؟ کہا خبردار اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب ایک راز ہے. توجہ جناب حسین، ایک راز ہے وہ خدا کا. کہا مولا وہ راز ہمیں بھی بتائیے. مولا نے کہا وہ راز میرے جد علی کی ولایت ہے. بسم اللہ. وہ راز اس
اس لیے راز ہے کہ مولا کی ولایت ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ آپ بتاؤ. 11ویں مولا پاک نے کہا اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں پہاڑ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ سکتا ہوں. توجہ، جیڑی مجلس میں باہر پڑھنا ہوا گھر بھی وہی پڑھنا ہوا. میں اتھے ہور تے اتھے ہور نہیں کدی پڑھی. لہٰذا حسین توجہ. بسم اللہ. اے نبی، کوئی بندہ شادی کہے کہ میں پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ رکھ سکتا ہوں، ممکن ہے، ممکن ہے کہ وہ رکھ لے. لیکن میرا مولا فرماتا ہے قسم بخدا اگر کسی کو راز علی ابن ابی طالب کی ولایت کا راز بتا دیا جائے نا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ دل برداشت کر سکے. وہ دل برداشت نہیں کرے گا. بندے آئے دوڑ کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میرے مولا ولایت 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 ولایت، اتنی فتنی ولایت، کیا ہے یہ ولایت؟ کہا بندہ خدا تمہارے دل جو خون اور گوشت کے بنے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. جو تمہارے دل خون اور گوشت کے بنے ہیں. وہ بندہ بھی بڑا چلاک تھا. کہتا ہے مولا توجہ یار نیاز حسین، کائنات کی قیمت کا جملہ، بہت بڑی بات. کہا مولا جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے شیعہ ہیں، وہ ولایت اپنے دل میں رکھ کے، محبت رکھ کے، سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، کیا ان کے دل، بولو نیاز حسین، کیا ان کے دل خون اور گوشت سے نہیں بنے؟ مولا نے کہا نہیں، خبردار، مجھے پروردگار کی عزت کی قسم، جس خدا نے، توجہ ایسے ہی جملے ہیں، جس نے میرے جد کو نبوت عطا کی، جس نے مجھے امامت عطا کی، اس پروردگار کی عزت کی قسم ہے ہمارے شیعوں کے دل تمہارے دل کی طرح نہیں بنے. ہمارے شیعوں کے دل ہم اہل بیت کے نور سے بنے ہیں. جزاک اللہ. ہمارے اہل بیت کے نور سے بنے ہیں. ہاں، مولا علی بادشاہ کی ولایت سمجھنا. توجہ. اچھا جنہاں سن کے گھبرا جاندہ ہے نا ان دے تعجب نہ کریا کرو. جنہاں سن کے پچا جاندہ ہے نا جنہاں برداشت کر لیندہ ہے اس دے تعجب کریا کرو. مولا نے فرمایا آؤ مفاتیح الجنان کے جملے ہیں. آگئے محدث محمد عباس کمی کم والے، انہوں نے جو لکھا جملہ، انہوں نے کہا ایک دن مولا امیر آئے ہیں پاک رسول کے پاس. زیدی صاحب نے بھی جملے کہے تھے اس اشرے میں. آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. پاک رسول نے دستے دعا بلند کیے. میرے مولا امیر نے کان لگایا. پاک رسول نے کہا اللہم اغفر لی ھذا علی ابن ابی طالب وبحق علی ابن ابی طالب. سمجھاؤ، کون سمجھے گا جملے کو؟ کہا میرے پروردگار میرے بھائی میرے جانشین علی پہ برکتیں نازل کر دے، تمہیں علی کا واسطہ، تمہیں علی کا واسطہ. جلدی سے دونوں ہاتھ قدموں پر رکھے. یا رسول اللہ یہ کس انداز میں دعا کی ہے آپ نے؟ اللہ مجھ پہ ہی برکتیں نازل کر دے، میرے ہی صدقے میں. سنیے گا دوستو، میرے ہی صدقے میں. کائنات کے رسول نے کہا یا علی میں کیا کروں؟ ایسے جملے نہ ہوں تو میں آپ کا مجرم، اگر آپ نہ مانو پھر آپ علی کے مجرم. کہا یا علی میں کیا کروں؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے دوا کا یہ قانون بنا دیا ہے، اس وقت تک اللہ دوا قبول ہی نہیں کرے گا جب تک تیرا واسطہ نہ دے دیا جائے. جب تک علی کا واسطہ
نہ دے دیا جائے اس وقت تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ علی کی ولایت نے تو انسان کو انسان بننے کا ڈنگ سکھایا ہے۔ تیری اور میرے رسول کی محفل لگی ہے، دربار سجا ہے، یہودی آ گئے۔ کس نبی کی امت ہے یہودی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی آ گئے، کہتی ہیں یا علی آپ نے کہا ہے کہ ملی مچھی کھانا حرام ہے۔ بولو یار، سیزن آ رہا نا کہ پیغام لے جاؤ۔ کھانا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ ہم نے آپ کے شیعوں سے سنا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جو ملی مچھلی ہے پہلے امت تھی، حضرت موسیٰ کی یہودی تھے۔ اللہ نے انہیں سزا دی ہے، اسے ملی مچھلی بنا دیا ہے، نجس کر دیا ہے۔ ایسا پیر بھی کتے لبنا ہے جیڑا نجاست نو نہ اپنے نیڑے آن دوے نہ اپنے شیعہ نے نیڑے آن دوے۔ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ملی مچھلی حرام ہے۔ پہچان پوچھ لینا بانیاں کو، وہ کس طرح دی ہوتی؟ ہاں یہ ضروری ہے، ملی مچھلی مکتب آل محمد میں حرام ہے، نہیں کھا سکتے، اور وہ ہوتی بھی سستی ہے۔ ملی مچھلی کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حضرت موسیٰ کی ایک امت تھی جہی اللہ نے عذاب دیا ہے۔ جیڑی گل میں کہاں انہوں پلے بنو، توجہ نالے حسین۔ یہودیہ کٹھی ہو گیا ہے، کہا ہمیں دلیل دے۔ میرے مولا نے کہا دلیل مانگتے ہو؟ وہ علی ہی کیا ہے جو لاجواب ہو جائے، جو جواب ہی نہ دے سکے؟ کہاں حضرت موسیٰ کا دور، کہاں میرا علی المرتضیٰ کا دور۔ اچھا اگر تم دلیل مانگتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ مولا امیر ان یہودیوں کو لے کے دریا پہ پہنچے، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مولا نے آواز دی ملی مچھلیوں باہر آؤ۔ خدا کی قسم پانی میں ہلچل مچی، پانی میں ہلچل مچی، شریف پانی کے اوپر ساری کی ساری ہزاروں کی تعداد میں ملی مچھلیاں کھڑی ہو گئیں، کھڑی ہو گئیں۔ یہود نے دیکھا، مسلمانوں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا۔ مولا نے کہا بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بسم اللہ چاچا جی اگے آ جاؤ، بتاؤ۔ بلند تر صلوات۔ مچھلیوں سے کہا بتاؤ کہ تم کون ہو؟ زبان انسانی میں مچھلیاں بول کے کہتی ہیں ہم حضرت موسیٰ کی امت تھے، یہودی تھے، ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہمیں اللہ نے ملی مچھلی بنا دیا۔ یقین ہوا یہ چلنے لگے، توجہ ناظر حسین، یقین ہوا یہ جانے لگے۔ مولا نے کہا تم بھی رکو اور تم بھی رکو، یہ تو پوچھتے جاؤ کہ انہوں نے گناہ کون سا کیا تھا۔ توجہ ناظر حسین، گناہ کون سا کیا تھا؟ میرے مولا نے ان سے خاطب ہو کے کہا انسانی زبان میں بتاؤ کہ آپ نے گناہ کون سا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا، اللہ نے ہمیں ملی مچھلی بنا دیا۔ مل گئے دونوں حال میں حیدری بزرگ تشریف لے آئے۔ آخری جملہ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پاک نبی سے پہلے 70,000 امتیں تھیں۔ نبی خدا کی امت سے پہلے، اس امت سے پہلے 70,000 امتیں تھیں، اور 70,000 امتوں میں سے جس نے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے کوئی سور بنا دیا، کوئی کتا بنا دیا۔ یہ عدل امام ہے۔ ہاں اگر کسی کا خون جوش مارے نا تو کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھے ہیں یہ واقعات۔
عزیزان من ساری زندگی جتنی بھی عبادتیں کر، جتنے روزے رکھ، جتنی نمازیں پڑھ، جو بھی دیکھ کو ہو، تو جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اگر تیرے دل میں ولایت علی کی محبت نہیں، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اسی ولایت امیر المومنین کے لیے علی کی علی بیٹی شام کے بازار سے گزر گئی۔ سید الساجدین سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ دکھ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ مولا نے 3 بار کہا شام، الشام، الشام، الشام۔ مولا سجاد نے بہت سارے مشکل سے مشکل حالات گزر گئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سید سجاد نے موت مانگی۔ پوچھو مجھ سے وہ کون سا مقام تھا؟ جب شام کے دربار میں سیدادیاں ایک رسی میں قید تھی، شدید ملون شراب کے نشے میں کہتا ہے ان میں سے کون ہے علی کی زینب، علی کی بیٹی زینب۔ اس شرابی کی زبان پہ علی کی علی بیٹی کا نام آیا۔ سید ساجدین نے ہاتھ بلند کر کے کہا میرے اللہ کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، اور سجاد شرابی کے منہ سے یہ جملے نہ سنتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔